صحیح بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے. دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر ہوں گے تو وہاں پر لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے. تو ایک گروہ آئے گا، ان کو فرشتے روک دیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کیا فرمائیں گے؟ اصحابی اصحابی، میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، ان کو آنے دو. لیکن فرشتے ان کو قریب نہیں آنے دیں گے. وہ کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا تبدیلیاں کر دی ہیں. سحقن سحقن لمن غیر بعدی، فرمایا بربادی ہے، تباہی ہے اس کے لیے جس نے میرے بعد تبدیلی کی. کہتے ہیں دیکھیں جی، یہاں پر بات آ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اصحابی اصحابی، میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو. اصحابی اصحابی، یہ بھی الفاظ موجود ہیں. میرے صحابہ کا چھوٹا سا گروہ ہے، میرے صحابہ کا ان کو آنے دو میرے پاس. نہیں آنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو استدلال کرتے ہیں کہ صحابہ نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلام کو تبدیل کر دیا تھا، بدل دیا تھا، یہ ہے جی ان کا ایک اعتراض. ہم آتے ہیں اس کی حقیقت کی طرف. پہلے نمبر پر تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے کئی جواب ہیں. پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر آنے والا لفظ جو ہے اصحابی یا اصحابی، یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کے اندر بدعات کو جاری کیا، یہ ان کے لیے ہے. پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ان کے لیے ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پہچانیں گے ان کو کہ یہ میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. وہاں پر اس کی وضاحت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے نشانات سے پہچانیں گے. یہ امت محمدیہ کی نشانی ہے باقی امتوں کے مقابلے میں. غرن محجلین آئیں گے، یہ چہرہ بھی ان کا روشن ہوگا، بازو بھی روشن ہوں گے، پاؤں بھی روشن ہوں گے، وضو کے نشانات کی وجہ سے. اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہچانیں گے. جیسا کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے اصحاب ابی حنیفہ، اصحاب شافعی، کہ ابو حنیفہ کو ماننے والے، امام شافعی کو ماننے والے، حالانکہ انہوں نے امام شافعی کو بھی نہیں دیکھا ہوتا، امام ابو حنیفہ کو بھی، لیکن کہا جاتا ہے اصحاب کا لفظ بول دیا جاتا ہے ان کے اوپر. تو یہاں پر لغوی اعتبار سے اصحاب کا لفظ مراد امتی جنہوں نے بدعات کو جاری کیا ہے. پہچان کیسے ہوگی؟ آثار وضو سے، وضو کے نشانات سے. یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے یہ 247 نمبر حدیث ہے. ایک تو جواب اس کا یہ ہے. دوسرا جواب، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ ہیں، یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ ان کو ان کی شکلوں سے پہچانیں گے. اگر ہم ان کا یہ استدلال مان لیں تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے. بعض منافق ایسے تھے کہ جن کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا تھا کہ یہ منافق ہے. بعض منافق ایسے تھے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کو علم نہیں ہوا تھا. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، کہ بعض منافق ایسے ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن منافقین کو تو پہچانتے تھے، چلیں ٹھیک ہے ان کی تو شکل دیکھ کر آپ نے پہچان لیا تو ہے ہی منافق، لیکن جن منافقین کو آپ نہیں پہچانتے تھے، جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے، وہ جب آئیں گے وہاں پر اور آثار وضو ان کے چمک رہے ہوں گے تو وہاں پر جب ان کو روکا جائے گا تو آپ نے تو یہی سمجھا کہ میری یہ زندگی میں مسلمان تھے،
کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ وہاں پر بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن وہاں پر پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے تبدیلی کی تھی مذہب کے اندر، دین کے اندر، بدعات کو جاری کیا تھا، انہوں نے نظریات انہوں نے چینج کیے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اگر ان کو محمول کر لیا جائے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر، تو پھر اس سے مراد منافقین ہیں، پھر اس سے مراد عام صحابہ پھر بھی نہیں بنتے۔ پھر یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیا منافقین کو صحابی کہا جائے گا؟ بھئی لغوی اعتبار سے ان کو صحابی کہا جا سکتا ہے۔ دلیل اس کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن ابی نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، لَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب یہ جملہ بولا تھا نبی علیہ السلام کو پتا چلا، حضرت عمر بھی پاس موجود تھے، تو حضرت عمر نے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کیا فرمایا تھا؟ لا، نہیں، یتحدث الناس انہ یقتل اصحابہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ محمد تو اپنے صحابہ کو ہی قتل کر رہا ہے۔ لغوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کے اوپر بھی صحابی کا لفظ بولا ہے، اصحاب کا لفظ بولا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 35-18 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر یہ کوئی اعتراض کرے، جب ہم منافقین کے حوالے سے اس حدیث کو مانیں گے تو وہ اعتراض کرے کہ بھئی کیا منافق کو صحابی کہہ سکتے ہیں، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل ظاہری اعتبار سے ہم ان کو صحابی کہہ سکتے ہیں، لغوی اعتبار سے ان کو صحابی کہا گیا ہے۔ لیکن جو حقیقی صحابی ہے، جس کے لیے جنت کنفرم ہے، وہ کون ہے؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہوا ہو۔ منافق کے اوپر لفظی طور پر تو یہ بولا گیا ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ صحابی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے دل کے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں، اس کے دل کے اندر تو ایمان، لیکن لفظی اعتبار سے اس کو صحابی کہا گیا ہے۔ اگر جیسا کہ ہمارے معاشرے میں باور کروایا جاتا ہے کہ اگر اس سے جلیل القدر صحابہ مراد لینے ہیں، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر، حضرت عثمان کو، حضرت عائشہ اور دیگر جو جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ اصل میں ان کے اوپر فٹ کی جاتی ہے حدیث، یہ لوگ ان کے اوپر فٹ کرتے ہیں یہ حوض کوثر والی حدیث۔ اچھا، اگر وہ صحابہ مراد ہیں جو ان کے ذہنوں میں ہیں، یا جو دبے لفظوں میں بیان بھی کر دیتے ہیں، یا جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اگر وہ صحابہ مراد ہیں تو پھر تو بھائی قرآن مجید کے اندر تضاد لازم آتا ہے۔ وہ ایسے کہ قرآن مجید تو ان صحابہ کے بارے میں جنت کی سند عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مہیا کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ لوگ جنتی نہیں ہیں۔ پھر تو قرآن اور اس حدیث کے اندر تضاد لازم آتا ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ نہیں ہے جو ایمان کی حالت کے اندر فوت ہوئے تھے، جو آخر تک صحابی رہے ہیں، جو دلی اعتبار سے مومن تھے، وہ مراد نہیں ہے۔ الزامی طور پر چوتھا جواب ہم الزامی طور پر جو ہے وہ دے سکتے ہیں ان کو، بھائی اس حدیث کے اندر تو کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ کون سے صحابہ تھے۔ یہ پہلا جواب تو صحابہ کے علاوہ لوگ، باقی 3 جواب صحابہ کو تسلیم کرنے کی صورت میں، اور ان 3 جوابوں میں سے یہ تیسرا جواب ہے کہ اس حدیث کے اندر تو صراحت نہیں ہے کہ وہ کون سے صحابہ۔ اگر ناسبی لوگ جو کہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اگر وہ کہہ دیں کہ اس حدیث کے اندر جن صحابہ کا تذکرہ ہے اس سے مراد حضرت علی ہے، حضرت حسن حسین ہے، تو کیسے تم جواب دو گے؟ کوئی نہ کوئی طریقہ اپناؤ گے نا جواب دینے کا۔ وہ طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ یہی ہوگا کہ چونکہ حضرت علی، حضرت حسن حسین اہل بیت کی فضیلت موجود ہے، ان کے جنتی ہونے کی بشارت موجود ہے، اس لیے وہ اس کے تحت نہیں آ سکتے۔
تو بھئی ہم بھی یہی کہیں گے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، وہ کیسے اس حدیث کے تحت آ سکتے ہیں؟ یہ الزامی طور پر ہم ان کو یہ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے پہلا اعتراض اور اس کے جوابات۔